السلام علیکم ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کرپس مشن 1942۔ دوسری جنگ عظیم کے دوران حکومت برطانیہ کو اپنی جنگی ضروریات کے پیش نظر آنے ہندوستان کے لوگوں اور یہاں کے سیاسی جماعت کے تعاون کو سخت ضرورت تھی۔ اس ضرورت کے تحت برطانوی حکومت نے اسٹیو کریپ کو چند نئی دستوری تجاویز کے ساتھ 23 مارچ 1942 کو ہندوستان بھیجا۔ کرپس مشن کا ایک اہم مقصد ہندوستان کے عوام اور سیاسی جماعتوں کو خوشنودی حاصل کر کے انہیں جنگی کوشش میں برطانوی حکومت کی مدد پر آمادہ کرنا تھا۔ سر اسٹیوارٹ کرپس نے ہندوستان آمد کے بعد یہاں کے سیاسی رہنماؤں سے ملاقاتیں کی اور 30 مارچ کو کرپس نے اپنی تجاویز کا مسودہ شائع کیا۔ ان تجاویز میں کہا گیا تھا کہ جنگ کے خاتمے پر ہندوستانی نمائندوں پر مشتمل ایک دستور سازی اسمبلی قائم کی جائے گی جو ہندوستان کے آئین مرتب کرے گی۔ نمبر 2، اس اسمبلی کے ممبران کو چناؤ صوبائی اسمبلی کے ممبران کریں گے اور اس میں دیسی ریاستوں کو بھی نمائندگی دی جائے گی۔ تجاویز میں یہ بھی وعدہ کیا گیا کہ جنگ کے خاتمے پر دستور سازی اسمبلی کے بنایا ہوا آئین نافذ کر دیا جائے گا اور ہندوستان کو نواب آباد دیات اور ڈومین اسٹیٹس کا درجہ دے دیا جائے گا۔ تجاویز میں یہ گنجائش رکھی گئی تھی کہ ایک یا ایک سے زیادہ صوبے اگر نئے آئین کے تحت وفاق میں شامل نہ ہونا چاہیے تو انہیں اپنے علیحدہ حیثیت برقرار رکھنے اور وفاق سے باہر رہنے کا حق حاصل ہوگا۔ کرپس تجاویز میں کہا گیا تھا کہ دوران جنگ کی کسی بھی قسم کی آئینی پیش رفت نہیں کی جائے گی اور ہندوستان کے دفاعی امور سے متعلق تمام ذمہ داریاں دستور حکومت برطانیہ کے پاس رہے گی۔ کانگریس نے کرپس تجاویز کو مسترد کر دیا کیونکہ ان تجاویز میں ہندوستان میں پوری طور پر ایک ذمہ دار حکومت کے قیام کا مطالبہ تسلیم نہیں کیا گیا تھا۔ کانگریس نے صوبوں کو یہ حق دینے پر بھی اعتراض کیا گیا کہ اگر وہ چاہے تو وفاق میں شامل نہ ہو اور اپنی الگ حیثیت برقرار رکھے کیونکہ اس طرح پاکستان بنانے کا راہ ہموار ہو گئی۔ دوسری طرف مسلم لیگ نے ان تجاویز کو اس بنا پر مسترد کر دیا کہ ان میں واضح طور پر پاکستان کے قیام کی ضمانت نہیں دی گئی تھی۔ اس طرح برطانوی حکومت کی یہ کوشش ناکام ہوئی اور کرپس نے برطانیہ واپس جا کر مشن کی ناکامی کا اعلان کر دیا گیا۔ کرپس تجاویز کی ناکامی کے بعد ہندوستان کی سیاسی مستقبل کے حوالے سے قائد اعظم اور گاندھی جی کے درمیان ملاقاتوں اور خطوط کے تبادلے کا ایک سلسلہ شروع ہوا جسے گاندھی جی جناح مذاکرات کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ ان مذاکرات کا بھی کوئی مثبت نتیجہ نہیں نکل سکا۔ اس کے بعد وائسرائے ہینری لارڈ ویل نے ہندوستان کے سیاسی مستقبل کے بارے میں جون 1945 میں شملہ کے مقام پر ہندوستان کے سیاسی رہنماؤں کا ایک کانفرنس طلب کی۔ کانفرنس میں شرکت کے لیے 5 مسلم اراکین پر مشتمل ایک وفد شامل کرنے کی تجویز تھی لیکن کانگریس کے اصرار تھا کہ وہ ہندوستان کے واحد نمائندہ جماعت تھے اور یہ ایک مسلمانوں کے لیے محض نشستوں پر بھی نمائندے نامزد کریں گے، مگر قائد اعظم نے واضح کر دیا کہ 5 مسلمان اراکین صرف مسلم لیگ نامزد کر سکتی ہے کیونکہ وہی مسلمانوں کا واحد جماعت ہے۔ ان کے علاوہ پنجاب سے یونٹس پارٹی مسلم نشستوں پر اپنا ایک نمائندہ مقرر کرنا چاہتی تھی جبکہ مسلم لیگ کو یہ منظور نہیں تھا۔ شملہ کانفرنس کا یہ فیصلہ نہیں ہو سکا کہ آیا مسلم لیگ مسلمانوں کی واحد نمائندہ جماعت ہے یا نہیں، تاہم یہ کانفرنس کسی نتیجے پر پہنچے بغیر تک ختم ہوئی۔